السلام علیکم دوستو، اسلامک انجینئر نے ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک الزام لگایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو دیکھنے کا حکم دیا ہے کہ آپ عورتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے اس سوال کا جواب میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں دوں گا۔ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف، پہلے اس کے سوال کی طرف، پھر اس کے جواب کی طرف۔ کہ کیا ایک مرد کو ایک عورت کو دیکھنا کیا یہ اچھی بات ہے، اور اس کے بارے میں مسیحت اور اسلام کیا بولتا ہے؟ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ سنن دارمی کی یہ حدیث نمبر 2744 میں پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ ایک عورت کو پہلی نظر دیکھنا بالکل جائز ہے، یعنی کہ دوسری نظر پہ آپ کو گناہ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستوں، پہلی نظر دیکھنا جائز ہے۔ اب پہلی نظر کتنی لمبی ہو، کتنی گندی ہو، اس کے بارے میں کچھ نہیں بولوں گا، یہ آپ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ آپ کے آس پاس بہت سارے ایسے مسلمان دوست ہوں گے جو ایک عورت کو پہلی نظر میں دیکھتے ہوں گے، اور کچھ لوگ تو پہلی نظر میں ایک عورت کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ تو دوستو، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کم از کم 35 مقام پر احادیث کی کتب میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ زنا حرام ہے، زنا نہیں کرنا چاہیے، اور زنا حرام ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں زنا کا لفظ 499 بار آیا ہے۔ زنا کا لفظ حدیث مبارکہ میں 499 بار آیا ہے، اور زنا حرام ہے اس کا ذکر 35 بار آیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی زنا سے منع فرمایا گیا ہے، سورۃ نمبر 17 اور آیت نمبر 32 میں، اور تم زنا بدکاری کے قریب بھی مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ یہ قرآن پاک میں بھی زنا سے منع فرمایا گیا ہے، اور قرآن پاک میں تو زنا کرنے کی سزا کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کو سزا کیا دینی چاہیے۔ قرآن پاک کی سورہ نمبر 24 آیت نمبر 2 میں یہ جو لوگ زنا کرتے ہیں، خواہ مرد ہو یا عورت، ان کی سزا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ یہ سزا ہے زنا کی، ٹھیک ہے۔ اب حدیث مبارکہ سے دیکھتے ہیں کہ زنا کتنی قسم کا ہے۔ زنا کے بارے میں تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ اسلام میں کتنی سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب چلتے ہیں کہ زنا کتنی قسم کا ہے اور حدیث مبارکہ میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1329 کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ایک مرد اور عورت کو زنا کے مقدمے میں مسجد کے قریب نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ کے پاس انہیں سنگسار کر دیا گیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1044 میں بھی زنا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 18 میں بھی زنا کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا۔ بات کرتے ہیں کہ زنا کتنی قسم کا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث نمبر 6661 میں فرمایا ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہے، منہ کا بھی زنا ہے، دل کا بھی زنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتنی قسم کا زنا ہے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے حوالہ جات دیے ہیں آپ کو۔ مسند احمد شریف کی حدیث نمبر 6659 میں بھی آنکھوں کے زنا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کا زنا ہے کسی غیر محرم کو دیکھنا۔ السلسلہ کی کتاب کی حدیث نمبر 3175 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں کے زنا کے بارے میں بتایا کہ آنکھوں کا زنا ہے کسی غیر محرم کو دیکھنا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 6243 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں کا کسی غیر محرم کو دیکھنے کا بھی زنا قرار دیا ہے کہ آنکھوں کا یہ زنا ہے کسی غیر محرم کو دیکھنا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حدیث نمبر 6612 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں کے زنا کے بارے میں بتایا ہے
کہ آنکھوں کا زنا ہے کسی غیر محرم کو دیکھنا، دل کا زنا، ہاتھوں کا زنا، پاؤں کا زنا، یہ تمام حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ داؤد شریف کی حدیث مبارکہ 2152 کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں کا کسی غیر محرم کو دیکھنے کا بھی زنا کہا کہ کسی غیر محرم کو دیکھنا یہ بھی زنا کہلاتا ہے۔ مسند احمد شریف کی حدیث نمبر 8581 نمبر حدیث ہے کہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے اوپر وہ کوڑے لگے ہوئے تھے زنا کے کیس میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کا ان سے پوچھا کہ تمہارے دین میں، تمہاری کتاب میں، تمہارے مذہب میں زنا کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ تو یہ ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے، میں آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں کہ اس نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے علاقے میں جو ہمارے مذہب میں جو لوگ زنا کرتے تھے، غریب ہوتے تھے، تو ان کو اپنا رجم کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، اور امیروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا کم سزا دے کر۔ مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ 6754 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس دونوں آنکھوں کا زنا دیکھنا اور دونوں کانوں کا زنا سننا اور زبان کا زنا بات کرنا اور ہاتھ اس کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں اس کا زنا چل کر جانا ہے اور دل تمنا رکھتا ہے اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ ان تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی کہ غیر شرعی کام کرنا، غیر محرم سے باتیں کرنا، سننا، یہ زبان کا زنا ہے، یہ کانوں کا زنا ہے، غیر محرم کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، غیر محرم کو سوچنا یہ دل کا زنا ہے، دماغ کا زنا ہے۔ تو جو نبی، جو دین، جو اسلام، جو قرآن زنا کے بارے میں اتنا باریک ہے کہ زنا آنکھوں کا بھی زنا ہے، تو یہ جو اسلامی کنجیری نے ایک حدیث کے حوالے سے اتنا انکشار پیدا کیا کہ اسلام نے عورت کو دیکھنے کی کوئی پابندی نہیں لگائی، تو وہ کیسے اس نے یہ بتا دیا۔ تو جب زنا کے بارے میں اتنا کچھ اسلام نے کہا تو پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی مرد کی کسی عورت پہ اچانک نظر پڑ جائے، اچانک نظر اٹھ جائے غیر ارادتاً، دو طرح کے برائی کے کام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ارادتاً، ایک ہوتا ہے غیر ارادتاً۔ جو غیر ارادتاً آنن فانن اچانک نظر اٹھ جائے کسی غیر محرم پہ، تو کیا اس کا بھی زنا ہے، کیا اس کا بھی گناہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا تھا کہ پہلی نظر جو اچانک اٹھ جائے تو اس کا تم پہ گناہ نہیں، لیکن جو تم اپنی خواہش سے ارادتاً کسی غرض سے آنکھوں کے زنا کے متعلق جو فرمایا تھا کہ تم نظر اٹھاؤ، تو پھر اس کا دوہرا تہرا گناہ یعنی کہ انسان کو ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ گناہ ملتا ہے انسان کو دوبارہ اپنی خواہش کے مطابق کسی کو دیکھنا۔ لیکن جو اچانک نظر اٹھ جائے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ پیچھے سے ایک لڑکی گزر رہی ہے تو میں چلو اس کو پہلی نظر دیکھ لوں، وہ بھی گناہ ہے، کیونکہ تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ پیچھے لڑکی ہے، اس کو دیکھنا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہو جائے گا۔ تو آنکھوں کے زنا میں نے کتنی احادیث مبارکہ تم لوگوں کو حوالہ جات کے ساتھ سکرین پہ شو کروائی ہیں کہ آنکھوں کا بھی زنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں اجازت دی؟ یہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ یہ اسلامی انجینئر جس کو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اس نے یہ انکشار پیدا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اسلام نے اجازت دی ہے عورت کو پہلی نظر دیکھنے کی، ٹھیک ہے۔ تو دل میں برائی رکھ کے، دماغ میں برائی رکھ کے سوچ کر عورت کو دیکھنا، یہ پہلی نظر ہو چاہے یہ دوسری نظر ہو، اس کا بہت زیادہ گناہ ہے۔ پہلی نظر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہی کہ اگر اچانک کسی کی نظر اٹھ جائے، تو کیا اچانک کسی کی نظر نہیں اٹھ سکتی؟ تمہاری نظر نہیں اچانک اٹھتی، میری نظر نہیں اٹھتی، کیوں نہیں اٹھتی؟ سب کی نظر اچانک اٹھ جاتی ہے، پتہ نہیں یہ آگے کیا ہے، یا ویسے ہی بندے کے سامنے وہ جو کوئی لوگ آتے ہیں، عادت ہوتی ہے دیکھنے کی، وہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے، پھر جب اسے پتہ چل جائے کہ یہ لڑکی ہے، غیر محرم ہے، تو اپنی نگاہیں نیچی کر لے۔ اس کے بارے میں آپ کو وہ حدیث مبارکہ دکھاؤں گا کہ اس کے بارے میں پھر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مسند احمد شریف کی حدیث نمبر 6664 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی پہلی مرتبہ کسی عورت کے محاذ پر نظر پڑتی ہے لیکن پھر وہ اپنی نظر کو پست کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی عبادت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اس کی مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ اور مشکات شریف کی حدیث مبارکہ 3124 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان پہلی مرتبہ کسی عورت کے حسن و جمال پر نظر ڈالتا ہے اور پھر وہ اپنی نظر جھکا لیتا ہے تو اللہ اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے جس کی وہ حلاوت محسوس کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی نظر جو پڑتی ہے کسی عورت پہ، کسی مرد کی غیر ارادتاً، کسی غیر محرم پہ نظر پڑتی ہے، غیر ارادتاً، جو اس کی آنن فانن جیسے کہتے ہیں اچانک نظر اٹھ جانا، وہ نظر پڑتی ہے تو وہ شرم سے، حیا سے، اللہ کے خوف سے، کسی بھی وجہ سے شرعی نظر جھکا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو ایسی توفیق عطا فرماتا ہے عبادت کی کہ جس کی وہ لذتیں حاصل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ السلسلہ کی حدیث نمبر 2819 نمبر حدیث ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زنا کی اجازت طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنی ماں، بہن، بیٹی، پھپھی اور خالہ کے بارے میں زنا کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اسی طرح یہ زنا برداشت اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، خالاؤں، پھپھیوں کے بارے میں زنا برداشت نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کا دل پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ تو اس کے بعد وہ نوجوان کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا و برکت و رحمت سے۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ تو اور اگر کسی بھائی کو اور حوالہ جات چاہیے تو میں انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دیکھ سکتا ہوں اور وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں اسلامک انجینئر کے اگلے سوال کی طرف اور پھر انشاءاللہ اس کے اگلے جواب کی طرف۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 29 یعنی کہ 29، اس میں پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ جب مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس کے اندر زیادہ تر عورتیں تھیں۔ اب دوستوں سوچنے کی بات یہ، اگر عورتیں اتنی شریف ہوتی ہیں تو زیادہ عورتیں کیوں تھیں دوزخ میں؟ دوستوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عورت کی اسلام میں کیا ویلیو ہے، اور اس بات سے تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ عورت کے ہی اوپر ہر چیز کا بلیم ڈالا جاتا ہے، یہاں تک کہ دوزخ میں بھی سب سے زیادہ عورتیں ہی جائیں گی۔ اور دوستوں پیغمبر اسلام کی بات تو اسلامک اسکالر سے زیادہ اوتھینٹک ہے اور یہ صحیح حدیث ہے بالکل بخاری۔ تو دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ اسلامک انجینئر نے یہ ثابت کر دیا اپنی کم علمی، کم عقلی کی وجہ سے کہ عورتوں کے اوپر بہت زیادہ الزام لگاتا ہے اسلام، اور اسلام میں عورت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ مختصراً طور پر عورتوں کے بارے میں اسلام میں بتاؤں گا۔ اور اس نے کہا کہ دوزخ میں زیادہ عورتیں ہوں گی۔ تو اس کی دو وجوہات ہیں میرے دوستو۔ پہلی وجوہات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں دوزخ میں زیادہ ہوں گی ان میں اکثریت یہ ہے وہ عورتوں کی کہ وہ کفر کرتی ہیں، اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جو اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں وہ عورتیں بہت زیادہ دوزخ میں ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب عورتوں کی تعداد پوری دنیا میں زیادہ ہے مردوں کی تعداد سے، تو دوزخ میں یا جنت میں کس کی تعداد زیادہ ہوگی؟ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک جگہ پہ 100 مرد ہیں اور 500 عورتیں ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ مردم شماری کا حساب لگا لیں تو پوری دنیا میں عورتوں کی اوسطاً تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ چند ایک ممالک ہیں جہاں پہ عورتوں کو
مار دیا جاتا ہے، زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، ان میں عورتوں کی تعداد کم ہے، نہیں تو سب ملکوں میں زیادہ ہے۔ تو جیسے عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو جو کوئی بھی ان کے حصے میں خامند آئے وہ نوشکری کریں گی، ٹھیک ہے؟ تو جو وہ نوشکری کریں گی تو وہ دوزخ میں جائیں گی، کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ جب ان کی تعداد اوسطاً مردم شماری کے لحاظ سے ہی زیادہ ہے تو وہ زیادہ ہی ہوئی ہیں نا۔ اور اس نے یہ بھی کہا اسلامک انجینئر نے کہ اسلام نے عورت کو کوئی عزت نہیں دی۔ میں اب اسلام میں بھی عورت کو جو عزت دی ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور جو بائبل نے عورتوں کے اوپر الزام لگائے ہیں اور عورت کو نحوست کہا گیا ہے، عورت کو پلید کہا گیا ہے، پلید سے تر پلید کہا گیا ہے کہ جس چیز کو عورت ہاتھ لگائے وہ چیز بھی پلید ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ناپاک ہے چیز، ٹھیک ہے؟ کہ جس چیز کو عورت ہاتھ لگائے، تو وہ بھی میں بائبل سے آپ کو ثابت کروں گا۔ پہلے آپ اسلام کی تھوڑی سی انفارمیشن لے لیں، اس کے بعد میں آپ کو بائبل کی انفارمیشن دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے دوستو سورۃ النساء آیت نمبر 124 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کوئی مرد یا عورت نیک اعمال کرے گا وہ جنت میں داخل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تل برابر بھی ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اور سورۃ النحل آیت نمبر 97 میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ چاہے کوئی مرد ہو یا کوئی عورت، ٹھیک ہے، تو وہ پاکیزہ زندگی کے ساتھ رکھیں گے اللہ پاک ان کو، جو وہ نیک اعمال کریں گے نا، عورتیں یا مرد، ان کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ اللہ پاک جنت میں رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ سورہ ال عمران آیت نمبر 195 اللہ پاک نے فرمایا یقیناً تم میں سے کسی محنت کرنے والے کی مزدوری ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی اللہ پاک نے عورت کا مقام بیان کیا ہے، یا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جو نیک اعمال کرے گی اس کی مزدوری ضائع نہیں کی جائے گی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4، مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم 4 شادیاں تک کر سکتے ہو اگر تم چاروں بیویوں میں یکساں اور سلوک کرو، تمام کو ایک ہی نظر سے دیکھو، تمام کو ہر قسم کی جو ایک بیوی کو سہولت ہو تمام بیویوں کو اس طرح کی سہولتیں میسر ہوں، انصاف کرو، عدل کرو۔ اگر نہیں کر سکتے تو ایک بیوی سے ہی نکاح کرو، ٹھیک ہے؟ یہ عورت کا مقام ہے کہ تم ایک بیوی کو زیادہ ترجیح نہیں دے سکتے باقی بیویوں سے، اگر ایسا کرو گے تو گناہ گار سمجھے جاؤ گے، اور پھر ایک ہی بیوی رکھو، ٹھیک ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک مسلمان لونڈی آزاد مشرق عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے، اور مسلمان عورتوں کا مشرق مردوں سے بھی نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک نے ایک غلام مسلمان عورت کو ایک آزاد مشرق کافرہ عورت سے بہتر کہا گیا ہے۔ یہ ہے مقام عورت کا قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو بیان فرمایا۔ اب چلتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4913 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم جاہلیت میں ہماری نظر میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی۔ تو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہود و نصارہ اور کافر لوگ جو عورتوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بچیوں کا زندہ درگور کر دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام نے آ کر عورت کو جو عزت بخشی، بچیوں کو بچایا زندہ درگور ہونے سے، تو اس کے بارے میں کہا گیا اس حدیث میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہماری نظر میں جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی۔ تو دوستو بائبل میں کتاب استثناء باب 24 آیت نمبر 1 میں لکھا گیا ہے اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیاہ کرے اور پیچھے اس
میں کوئی ایسی بیہودہ بات پائے جس سے اس عورت کی طرف اس کی التفات نہ رہے تو اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالہ کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے۔ تو دوستو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت شادی کے بعد کوئی ایسا جرم کرتی ہے جسے زنا کہا جاتا ہے، وہ بہت سخت جرم ہے، اسی کی بنا پر عیسائیت میں طلاق دی جاتی ہے، تو اس عورت کو گھر سے نکال دیا جائے، طلاق دے دی جائے، ٹھیک ہے۔ یا کوئی ایسا جرم، یہ یہاں پہ لفظ لکھا ہے التفات نہ رہے اس بیوی کی، تو اسے طلاق دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ بائبل نے لکھا ہے کہ اس کے گھر سے نکال دو اور طلاق دے دو، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا سورۃ النور میں آیت نمبر 8 میں کہ اور اس طرح یہ بات اس عورت سے بھی سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر خود گواہی دے کہ وہ مرد اس تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، یعنی کہ جو اس عورت پہ تہمت لگائی جا رہی ہے، الزام لگایا جا رہا ہے، وہ عورت اپنے حق میں گواہی دے سکتی ہے اللہ پاک کی قسم کھا کر 4 بار، تو اس عورت کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ عورت کا مقام قرآن پاک میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اب حدیث مبارکہ میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1912 نمبر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو اسلام میں عورتوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے جنت مل رہی ہے، یہ عورتوں کا مقام ہے اسلام میں۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1913 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لڑکیوں کی پرورش سے 2 چار ہو پھر ان کی پرورش سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے تو یہ سب لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گی۔ ماجہ شریف کی حدیث نمبر 3670 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس 2 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک اچھا برتاؤ کرے جب تک کہ وہ دونوں اس کے ساتھ رہیں یا وہ ان دونوں کے ساتھ رہے تو وہ دونوں لڑکیاں اسے جنت میں پہنچائیں گی۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 198 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ بیمار تھے تو آپ نے اپنی باقی تمام بیویوں سے اجازت لی تھی کہ آپ اپنی بیوی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہیں، ٹھیک ہے، تیمارداری کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہو کر اپنی بیوی سے اجازت مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی دوسری بیوی کے گھر میں رہنے کی تیمارداری کے لیے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5230 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، جو اس کو برا لگے وہ مجھ کو برا لگتا ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3331 نمبر حدیث ہے کہ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث 1912 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3087 اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کتاب السلسلہ حدیث نمبر 1922 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں عورتوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ یہ تمہاری مائیں، بیٹیاں اور خالائیں ہیں۔ السلسلہ کی حدیث نمبر 1989 میں ہے کہ جس مسلمان کے ہاں 2 بیٹیاں ہوئیں جب تک وہ اس کے پاس رہیں اس نے
ان سے اچھا سلوک کیا تو وہ دونوں اسے جنت میں داخل کرا دیں گے. ٹھیک ہے. مسند احمد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4920 نمبر ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی اجازت مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیری ماں موجود ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خدمت میں لگ جا، پس بے شک اس کے پاؤں کے پاس جنت ہے. تو یہ حدیث مبارک میں کہا گیا ہے کہ تمہاری ماں کے پاؤں میں تمہاری جنت ہے. یہ عورت کا مقام بیان کر رہا ہوں میں حدیث مبارکہ سے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 1977 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، یعنی کہ تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے. یہ حق کی بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری بیوی کا تجھ پر حق ہے. مسلم شریف کی حدیث نمبر 6501 میں ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے میری طرف سے حسن معاشرت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، پھر جو تمہارا زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، پھر جو اس کے بعد تمہارا قریبی ہو. اس ترتیب سے آگے حقدار بنیں گے. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا کہ تمہارا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں پہ تمہارا سب سے زیادہ حق تجھ پر تمہاری ماں کا ہے. 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر تمہاری ماں کا زیادہ حق ہے، اور 4تھی مرتبہ فرمایا کہ تمہارے باپ کا تجھ پر حق ہے. اب دوستوں میں آپ کو بائبل سے مختصر طور پہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ بائبل میں عورت کی کیا عزت بیان کی گئی ہے. تو بائبل کی کتاب اخبار کی کتاب باب نمبر 12 آیت نمبر 2 میں یہ کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کے لڑکا ہو تو وہ 7 دن ناپاک رہے گی جسے حیض کے ایام میں رہتی ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 4 میں لکھا ہے کہ اس کے بعد 33 دن تک وہ طہارت کے خون میں رہے، اور جب تن اس کی طہارت کے ایام پورے نہ ہو تب تک نہ تو کسی مقدس چیز کو چھوئے اور مقدس میں داخل ہو. تو یہ لڑکے کے پیدا ہونے پر کہا گیا ہے کہ بائبل میں وہ 33 دن تک ناپاک رہے گی اور 7 دن تک ناپاک رہے گی. ٹھیک ہے. تو اس طرح بائبل میں اخبار کی کتاب باب 12 آیت نمبر 5 میں لکھا ہے اور اگر اس کے لڑکی ہو تو وہ 2 ہفتے ناپاک رہے گی جیسے حیض کے ایام میں رہتی ہے. اس کے بعد وہ 66 دن تک طہارت کے خون میں رہے گی. تو اسلامک انجینئر میرا تو اس سے یہ سوال ہے کہ جب کوئی عورت کسی لڑکے کو جنم دیتی ہے تو بائبل میں یہ لکھا ہے کہ وہ 7 دن 33 دن تک ناپاک رہے گی، اور اگر وہ کسی لڑکی کو جنم دیتی ہے، کوئی لڑکی پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی عورت پیدا کرتی ہے، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 14 دن 66 دن تک ناپاک رہے گی. 2 ہفتے پہلے پھر بعد میں 66 دن. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کے جننے پر ایک عورت 66 دن 2 ہفتے ناپاک رہے گی اور ایک لڑکے کو پیدا کرنے پر وہ 7 دن اور 33 دن تک ناپاک رہے گی؟ کیا یہ عزت شان و مرتبہ ہے عورت کا تمہارے دین میں؟ تم نے اسلام پہ تو بہت زیادہ الزام لگا دیا نا. میں نے اسلام سے ثابت کر دیا کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے مختصر طور پر. اب بائبل سے بیان کر رہا ہوں نا. اب آگے بھی دیکھ یہ بائبل تمہاری عورت کے بارے میں کیا کہتی ہے. اخبار کی کتاب آیت نمبر 24 میں لکھا ہے اور اگر مرد اس کے ساتھ صحبت کرے اور اس کے حیض کا خون اسے لگ جائے وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا.
اور ہر ایک بستر جس پر وہ مرد سوئے گا ناپاک ہوگا۔ بائبل اخبار کی کتاب باب 19 آیت 26 میں لکھا گیا ہے، اور اس جریان خون کے کل ایام میں جس بستر پر وہ سوئے گی وہ حیض کے بستر کی طرح ناپاک ہوگا، اور جس چیز پر وہ بیٹھے گی وہ چیز حیض کی نجاست کی طرح ناپاک ہو جائے گی۔ تو وہ لڑکی جس چیز پر بیٹھے گی وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہ بستر بھی ناپاک ہو جائے گا، جس چیز کو چھوئے گی وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اخبار کی کتاب باب 19 آیت 21 اور 22 میں لکھا ہے، اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی اس چیز کو جس پر وہ بیٹھی ہو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے اور شام تک ناپاک رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو جس چیز پر وہ بیٹھی تھی، ٹھیک ہے، اس چیز کو بھی چھونے سے وہ چیز بھی پلید ہو جاتی ہے اور وہ شخص بھی پلید ہو جائے گا، وہ غسل بھی کر لے، کپڑے بھی دھو لے، تب بھی وہ شام تک پلید ہی رہے گا، ناپاک ہی رہے گا۔ تو دوستو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر وہ عورت کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائے، چھوئے یا اس کے اوپر بیٹھے وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب وہ جب کھانا کھاتی ہے ان دنوں میں تو وہ کھانا بھی پلیت ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، وہ ناپاک کھانا ہی کھاتی ہے، ناپاک کھانا ہی بناتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، شوہر کو کھلاتی ہے، ماں باپ بہن بھائی سب کو کھلاتی ہے، وہ ناپاک کھانا کھلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ زمین کو بھی ناپاک کرتی ہے، جہاں جہاں چلتی ہے، جس چیز کے اوپر بیٹھتی ہے وہ چیز بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ اور ایک بہت زیادہ افسوس کی بات ہے، اگر کوئی غسل بھی کر لے اس چیز کو چھو کر تو وہ غسل کرنے کے بعد بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ یہ کہاں کا قانون ہوا کہ وہ غسل بھی کر لے اس چیز کو چھو کر جس کے اوپر وہ بیٹھی تھی تو وہ پھر بھی شام تک ناپاک رہے گا؟ غسل کرنے کے بعد تو آدمی پاک ہو جاتا ہے نا، تو یہاں پہ کیوں پاک نہیں ہو رہا؟ یہ کیسا مسئلہ ہے؟ تو دوستو اخبار کی کتاب باب 21 میں آیت 7 میں لکھا گیا ہے کہ کاہن جو ہیں وہ شادی شدہ طلاق یافتہ عورت سے شادی نہ کریں، کیونکہ کاہن اپنے خدا کے لیے مقدس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ فاحشہ عورت سے بھی شادی نہ کریں، ناپاک عورت سے بھی بیاہ نہ کریں، اور طلاق یافتہ عورت سے بھی شادی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ طلاق یافتہ عورتیں ناپاک ہو جاتی ہیں؟ یہ عزت ہے ان کے مذہب میں جنہوں نے اسلام کے اوپر الزام لگائے کہ وہ شادی شدہ طلاق یافتہ عورت کو ناپاک کہہ دیا کہ ان کے مذہب کے نیک لوگ ان سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو دوستوں میں فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ کیا آپ مسیحت کی بات مانیں گے اور اپنی نیت صاف رکھیں گے، یا پھر آپ اسلام کی بات مانیں گے اور پہلی نظر ڈال کے رکھیں گے۔ تو دوستو جس طرح اسلامک انجینئر نے کہا کہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے عیسائیت کی بات ماننی ہے یا اسلام کی، تو وہی الفاظ میں دہراتا ہوں کہ فیصلہ واقعی آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے عیسائیت کی بات ماننی ہے یا اسلام کی۔ میں نے عیسائیت میں بھی عورت کا مقام آپ کے آگے رکھ دیا ہے اور اسلام میں بھی رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بتانا ضرور ہے مجھے کمنٹ میں۔